کے علم اور اس کی توفیق سے مدرسہ بن گیا، یہ بنتا رہے گا۔ جو اصل چیز ہے وہ علم ہے، تو اس سے خوشہ چینی کریں۔ یہ وہ درخت ہے جس پر ابھی پھل لگا ہوا ہے اور بار آور ہے، غنیمت سمجھیں اور اس سے پھل کھائیں۔ تو دوستو، میری آج کی گفتگو کا موضوع جو کہ میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب اس کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا کہ حبیب اللہ نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا، تخلیق میں ایسا رکھا کہ برائی سے آپ کو بچایا اور اچھائی پر چلایا۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب دیا ہے تو یہ بھی بڑا پیارا، بہت اچھا مطلب ہے نا، لیکن میں یہ نہیں لیتا، میں یہ مطلب نہیں لیتا۔ اس سے ایک قدم آگے چلیں، اس مطلب سے اگلا مطلب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حبیب خلق عظیم بنتا ہی وہ ہے جو کام آپ کر دیں۔ آپ جو کریں وہ خلق عظیم ہے، اور جس سے روگردانی کر لیں وہ اس میں عظیم کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو کس کے خلق کو خدا نے عظیم کہا؟ حضور کے۔ اور ہماری پوری دنیا، یہ ساری کائنات، اس کو کیا کہا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل۔ یہ ساری کی ساری دنیا قلیل ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب کے اخلاق حسنہ عظیم ہے۔ تو اس ساری دنیا سے بڑھ گئے اخلاق حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ کے۔ اسی لیے قرآن میں حضور کو یاسین کہا۔ کیا کہا؟ یاسین۔ جب یہ آیت کریمہ اور اس قسم کے الفاظ اترے، یاسین کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ، تو جبریل امین کو اللہ نے فرمایا جاؤ محبوب کو وحی دے آؤ۔ اب جبریل امین زمین پہ اترے، عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، خدا کہتا ہے یاسین۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں جان گیا۔ یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ میں جان گیا۔ وہ ہوتا ہے نا سارے گاما پاپا نیسا، الفاظ ہوتے ہیں نا قوالی میں جو بعض لوگ سنتے ہیں تو وہ سن کر مچل اٹھتے ہیں۔ اب سننے والا کہتا ہے یہ کیا ہوا، انہیں کیا ہو گیا؟ تو انہیں کہا جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلا، ہم سمجھ گئے۔ اس کا مطلب ہم سمجھ گئے، تو یہ سنت ادا ہوتی ہے یاسین، محبوب یاسین۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ تو یاسین تھا کیا؟ یاسین کہتے ہیں انسان کامل۔ یاسین میں اللہ رب العزت نے حضور کو انسان کامل کہا۔ تو آج مختلف لوگوں کو آئیڈیل بنایا بھی جاتا ہے، آئیڈیل کے طور پہ اپنایا بھی جاتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اہل اسلام کی طرف سے آج میں اپنا آئیڈیل پیش کرتا ہوں، ہمارے آئیڈیل کو آج میں پیش کرتا ہوں۔ 1400 سال گزر گئے، اس جیسا کوئی نہیں آیا، اس جیسا کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ بندہ تو ملے گا لیکن مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جب آیا ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ ارے جس کا سایہ نہیں بنایا اس جیسا کہاں بنانا تھا؟ اگر اس جیسا بنانا ہوتا تو اس کا سایہ ہی بنا دیتا۔
تو دوستو وہ تھا کیا؟ وہ جسے خلق عظیم کہا وہ خلق عظیم تھا کیا؟ آج میں پوری دنیا کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق پیش کرتا ہوں، مجھے ایک مثال اس اخلاق حسنہ جیسی دکھا دیں، حضور کے اخلاق جیسی کوئی ایک مثال دکھا دیں۔ 1400 سال میں نہیں دکھا سکے، اب کس نے دکھانی ہے؟ تو وہ اخلاق تھا کیا؟ بھئی کتنے عظیم محبوب، کتنے عظیم محبوب کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، زبان سے جو نکل جائے ویسا ہو جائے۔ اور حالت یہ، ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، بوڑھی عورت ضعیف العمر، سامان اٹھایا ہوا تھا۔ پہلی کتابوں میں حضور کی نشانی تھی کہ جب بوجھل غلاموں کو دیکھیں گے تو غمگین ہو جائیں گے، یا بوڑھوں کو دیکھیں گے تو غمگین ہو جائیں گے۔ اب وہ بوڑھی تھی، سامان اٹھا کے چل رہی تھی، حضور ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اس کا سامان پکڑا اور اپنے کندھوں پر رکھا اور ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ جب ساحل پر پہنچے اور اس کا سارا سامان اٹھا کر کشتی میں رکھ دیا، اور کشتی میں رکھنے کے بعد فرمایا اے مائی جانے کا ارادہ کہاں ہے؟ تو ضعیف العمر ہے، ساتھ کسی کو لے جاتی۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں، کیونکہ مکہ میں جاگیریں ہیں ان کی، وہ مکہ میں ہی رہیں گے۔ تو فرمایا پھر تو گھر چھوڑ کے کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بھی ایک مشورہ دیتی ہوں۔ اب وہ بوڑھی عورت حضور کو مشورہ دے رہی ہے، کہتی ہے میں آپ کو بھی مشورہ دیتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مکہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یہاں پر کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام محمد ہے، ارے جو بھی ان کو دیکھتا ہے یا ان سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، میں اپنا دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا مائی تو تنہا جا، میرا ہی نام محمد ہے۔ تو جب اپنا اس نے گرامی بتایا تو وہ مائی اس نے جانا کہا تھا، وہ فدا ہو گئی، قدموں میں گری، عرض کی پھر یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق مبارک تھا۔ اب موضوع چونکہ طویل تھا اور وقت خاصا گزر گیا تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ ایک اعرابی آیا، اس اعرابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی یا رسول اللہ میں دیہاتی ہوں، ایک دیہات سے آیا ہوں، دیہاتی ہوں اور مجھے مال چاہیے۔ اب دیکھیں آیا حضور کے پاس مال لینے ہے اور آواز اس کی کیا ہے، لہجہ کیا ہے، کہتا ہے محمد مجھے مال بھی دے اور اتنا دے کہ اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک درمیان میں جتنی جگہ خالی ہے یہ ساری کی ساری میرے حوالے کر دیں، اتنی بھر کر بکریوں سے، اور وہ بکریاں میرے حوالے کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ہی بکریاں منگوائیں، اس جگہ کو پر کیا اور پر کرنے کے بعد وہ بکریاں اسے دے دی۔ وہ لے کر گیا اور اپنے قبیلے میں جا کر اب وہ حضور کے اخلاق کا بیان کرتا ہے، حضور کی سخاوت کا بیان کرتا ہے۔ قبیلے والوں کو کہتا ہے قبیلے والوں یار ادھر چلے جاؤ، ایسے کی غریب بیٹھے ہو، ادھر چلے جاؤ، کیوں؟ اور انہوں نے غریب ہون دا ڈر ہی کوئی نہیں، میں بکریاں منگیاں انہوں نے وادی بھر کے دے دی تھی۔ تو یہ حضور کا اخلاق تھا، وہ تنہا آیا واپس گیا، سارا قبیلہ مسلمان ہو کے حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تو حضور نے تلوار سے نہیں، تلوار سے نہیں، اپنے اخلاق کے اوزار سے لوگوں کو زیر کیا ہے۔ یہ جو اسلام اب تک ختم نہیں ہوا، مستشرقین کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں مصطفیٰ کا اخلاق جاگزی ہے، حضور کا اخلاق جاگزی ہے۔ ایک اور دیہاتی آیا اور حضور نے، یہ ابھی میں معاشرے کی مثالیں دے رہا ہوں، پھر ازدواجی معاملات کی ایک دو مثالیں دوں گا، اس کے بعد گھریلو معاملات کیا تھے، پھر دوستوں کے ساتھ جو ہنسی مزاح ہوتا ہے، ادھر بھی آؤں گا، لیکن ابتدا معاشرے سے کر رہا ہوں، معاشرے میں کیسے رہے۔
کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے آیا اور پیچھے سے پکڑا۔ حضور نے اس وقت نجرانی چادر لے رکھی تھی، اور نجران کی چادریں مشہور تھیں، بڑی مہنگی آتی تھی، اور ان کے جو کنارے ہوتے تھے یہ موٹے ہوتے تھے۔ اب اس نے حضور علیہ السلام کی چادر کو پیچھے سے پکڑا اور پکڑ کے یوں کھینچا۔ جب چادر کھینچی تو حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ وہ نشان پڑے، تکلیف ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسکرانے لگے۔ حضور علیہ السلام ہنسنے لگے۔ ارے دنیا میں کون ایسا کرتا ہے؟ کسی کو پکڑو وہ تو جان سے مار دے گا، حضور مسکرائے کیوں؟ اب حدیث میں تو اس کی وجہ نہیں آتی، میرے ذہن میں جو آیا میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کی مرضی، آپ قبول کر لیں یا مجھے واپس کر دیں، جو دل کرے کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اسے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ میرے اشارہ ابرو پر اللہ رب العزت ساری کائنات کو ختم کر دے، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے مخاطب کس انداز میں کیا ہے۔ جب اسے دیکھا تو مسکرا دیے کہ اسے شعور نہیں، چلو اسے کچھ نہیں کہتے، تو مسکرا دیے حضور علیہ السلام۔ اسی طرح ایک لونڈی تھی، کسی اور کی غلام تھی، اب وہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ غلام ہے اور لونڈی ہے، اور کسی غلام کی بات تو آج ہم سننا گوارا نہیں کرتے، وہ تو عرش مکی تھے، پر ان کی عظمت نیاز میں نہیں تھی، عز میں تھی۔ یہ بھی چیز بتا دوں کہ حضور کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ان سب نے نیاز کیا، ان سب نے نیاز کیا، فقط تنہا حضور کی ذات تھی جس نے عجز اختیار کیا۔ حضور نے عجز اختیار کیا تو وہ لونڈی آئی، عرض کی یا رسول اللہ آپ سے کوئی کام ہے، حضور سے کوئی کام ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چل پھر ادھر چلتے ہیں جس راستے میں صحابی کوئی نہ ہو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ فرمایا اگر صحابی دیکھ لیں گے تو تیرا کام وہ کر دیں گے اور تجھے کام مجھ سے ہے، لہذا وہ لے گئی، ایک چوراہے میں کھڑا کیا اور حضور کھڑے رہے حتیٰ کہ اس کا کام مکمل ہو گیا۔ فرمایا اب راضی ہے؟ اس لونڈی کو کہا اب راضی ہے؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ اب راضی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اب میں جاؤں؟ اب جاؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ اب تشریف لے جائیں۔ تو حضور پھر تشریف لائے۔ یہ تھا معاشرے میں حضور کا اخلاق، اس طرح دین پھیلا تھا، اور یہ ہے ہمارے آئیڈیل۔ اس جیسا اخلاق کوئی دکھا دو، اس جیسی سیرت کوئی لاؤ، اس جیسے کمالات لاؤ، اس جیسا اعلیٰ ظرف لاؤ، اس کے بعد حضور کے مقابلہ اور مثل تلاش کرنا۔ تو حضور علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور وہاں سے چل دیے۔ یہ تو معاشرے میں اخلاق تھے جو معاشرے میں گزر گئے۔ وقت چونکہ مختصر ہے ورنہ میں اور مثالیں بھی دیتا۔ اب آئیے ازدواجی معاملات میں، ازدواجی زندگی میں کیا ہوتا۔ حضرت عائشہ گھر میں تھی، حضور علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہے نا، یہ گھر میں تھی۔ حضور علیہ السلام کسی جگہ سے جنازہ پڑھا کے تشریف لائے، کسی جگہ سے جنازہ پڑھا کے گھر تشریف لائے، تو حضرت عائشہ نے سر کو پٹی باندھ کر عرض کی ہائے میرا درد سر، ہائے میرا درد سر۔ تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا فرمایا نہیں عائشہ میرا درد سر۔ تو حضور علیہ السلام نے گھر میں یہ مقام عطا کیا۔ آج کوئی آدمی اپنی بیگم کو کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ آؤ تمہیں شام کا ڈنر باہر کروا دوں، شام کا ڈنر باہر کروا دوں۔ ارے یہ اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ میرے ساتھ مقابلے میں دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ میرے ساتھ مقابلے میں دوڑ لگاؤ گی؟ عرض کی جی یا رسول اللہ لگاؤں گی۔ تو حضور علیہ السلام دوڑے، ساتھ حضرت عائشہ دوڑی، اور جان بوجھ کر حضور پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی تو جیت گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ گھر میں باتیں ہوتی تھی نا، حضرت عائشہ کہتی تھی یا رسول اللہ اس دن جیت گئی تھی نا۔ تو حضور نے کچھ دنوں بعد پھر فرمایا عائشہ آؤ
اب ذرا پھر دوڑ لگاتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر آئی اور پھر حضور کے ساتھ دوڑ لگا دی. اب دوڑ لگا رہی تھی، حضرت عائشہ بھی تھی، حضور بھی تھے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت عائشہ اس وقت موٹی ہو گئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گزر گئے، واپس آ کے فرمایا عائشہ کم کھایا کرو. یہ ہے گھر میں اخلاق، عائشہ کم کھایا کرو. حضرت عائشہ نے کہا خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اعلیٰ خلق میں نے کسی میں نہیں دیکھا. اور حضرت عائشہ سے جب سوال ہوا کہ اتنے لاڈ حضور نے کروائے تو عائشہ تو نے حضور کو قریب سے دیکھا ہے، تو حضور کے اخلاق بیان کر کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا، صحیح بخاری میں ہے، کہا خلقہ القرآن، ارے وہ تو قرآن کی تصویر تھے، یہ قرآن لفظوں میں بند پڑا ہے، وہ سیرت میں بند تھا. اسی لیے مفسرین نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال، حیات طیبہ کے پہلے 40 سال لوگوں کو قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا. پہلے اخلاق پیش کیے، بعد میں لوگوں کو کہا اب یہ تعلیمات ہیں. اسی طرح ایک صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرضہ بڑا چڑھ جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار اس دکاندار سے میں تو کچھ لیتا نہیں ہوں، دکاندار سے میرے لیے تو کچھ آتا نہیں، گھر والے بھی نہیں لیتے، تو پیسے کدھر سے آتے ہیں، یہ قرضہ کیوں چڑھ جاتا ہے. تو بعض صحابہ کو فرمایا تم ذرا دھیان رکھنا کہ ہوتا کیا ہے، دھیان رکھنا. وہ دھیان میں رہے. وہ 4-5 دن بعد ایک صحابی آئے، حضور کا نام لے کر چیزیں لے کر جانے لگے. تو ان صحابیوں نے پکڑ لیا اور وہ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے. عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ پتہ چل گیا ہے، کیا تھا؟ کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے نام پر لے جاتا اور کہتا مجھے حضور نے بھیجا ہے، آپ پہ قرضہ چڑھ جاتا ہر مہینے بعد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو فرمایا ہے صحابی کیا تو ایسا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا نہیں کھانا تو کس کا کھانا ہے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور صحابی تھا، وہ چند دن پہلے نا کھجوریں لے کر آیا تھا. یا رسول اللہ یہ کھجوریں، حضور نے فرمایا یہ کس کے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے. حضور نے فرمایا کھجوریں میرے لیے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میری طرف سے تحفہ ہے، رکھ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تحفہ رکھ لیا، قبول فرما لیا. اب چند دن بعد وہ آدمی آیا، ساتھ ایک اور آدمی لایا. حضور نے فرمایا یہ کس لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کھجوریں دی تھی نا؟ حضور نے فرمایا ہاں دی تھی. تو عرض کی یا رسول اللہ اس سے ادھاری لی تھی اب پیسے مانگتا ہے. اس سے ادھار لیا تھا اب یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جب تیرے پاس پیسے تھے ہی نہیں اور پیسے مجھ سے دلوانے تھے تو پھر تو نے کیوں لی، تو لے کر ہی کیوں آیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ بازار میں میوہ نیا تھا اور میرا دل برداشت نہیں کرتا تھا کہ یہ میوہ آپ کے علاوہ کوئی کھائے، اس لیے میں وہ ادھار پہ ہی چاہے کیوں نہیں لایا آپ کے لیے تھا، اب پیسے جانے اور آپ جانے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بھی صحابہ کرام کے ساتھ اخلاق رکھے. یہ اخلاق بھی حضور کی سیرت کا حصہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات بھی لوگوں کو دی اور اعلیٰ ظرف اتنے، بلندی اخلاق اتنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کسی سے بات کریں نا، خصوصاً کسی مذہبی طبقہ کے آدمی سے بات کر لیں، مثلا دنیا کی کوئی بات کر لیں تو وہ اس میں بھی دین کو لائے گا، اس میں بھی دین کو لائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ آج ایک نئی چیز آپ کو بتاتا ہوں. بھئی پیغمبر اسلام ہی دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے نا،
ان سے بڑا ٹھیکیدار تو دین کا کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حضور کے پڑوسی بیان کرتے ہیں، حضور کے پڑوسی تھے، انہوں نے کہا بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہم دنیا کی بات کرتے، اگر حضور سے فقط دنیا کی بات کرتے تو حضور ہمارے ساتھ صرف دنیا ہی کی بات کرتے تھے، اگر حضور کے ساتھ دین کی بات کرتے تو حضور دین کی بات کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی یوں ہوتا کہ کھانے کے ٹیبل پہ مل جاتے، دسترخوان پہ مل جاتے اور کھانا کھا رہے ہوتے تو وہاں صرف کھانے کی بات کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف کھانے کی بات کرتے۔ ارے حضور کے اس قول میں، اس ایک فعل میں کتنی تاثیر تھی، ضمناً یہ بتا کے آگے چلتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان انہی کی فکر کا عکس ہے نا، پاکستان ان کی فکر کے نتیجے میں وجود میں آیا نا، تو یہ کتنی بڑی جدوجہد تھی کہ ایک انقلابی تحریک کو چلایا بھی اور منزل مراد پر بھی پہنچا دیا، اور علامہ اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا، تو اس سے بڑا کامیاب قائد اور کیا ہوگا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک دن کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے، اپنے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تو بیٹی نے پوچھنا شروع کر دیا، اچھا وہ برطانیہ گئے تھے تو پاکستان کے کیس کا کیا بنا؟ برطانیہ گئے تھے تو جو پاکستان کا کیس ہے اس کا کیا بنا؟ قائد اعظم نے کہا کھانے کے وقت فقط کھانے کی بات ہوگی۔ تو یہ وہ سنت تھی، ارے جس آدمی نے فقط ایک حدیث کو فالو کیا وہ انقلاب لایا، ایک حدیث کو فالو کیا وہ انقلاب لایا۔ اگر ساری قوم مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرے تو وہ کہاں پہنچے گی؟ اب چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اختتام کی طرف گفتگو کو لاتا ہوں، بات کا اینڈ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح بھی فرمایا، لوگوں سے ہم بھی مزاح کرتے ہیں، شریعت کی حدود سے دور وہ حدیں کراس کر جاتے ہیں اور بعض اوقات کسی کا دل توڑ دیتے ہیں۔ اب حضور کا مزاح کیا تھا؟ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ ملک شام جانا ہے، آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ملک شام جانا ہے، مجھے اونٹ دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی میرے پاس تو صرف اونٹ کا بچہ ہے۔ تو وہ پریشان ہو کے پیچھے مڑ کر جانے لگے تو پیچھے سے آواز بھی فرمایا عقل کر، جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا نا، وہ اونٹ کھڑا ہے لے جا۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں، دعا کرے میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اے بڑھیا تجھے پتا ہے جنت میں فقط نوجوان جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، فقط نوجوان جائیں گے۔ تو وہ رونے لگی، جب رونے لگی تو حضور مسکرا دیے، فرمایا بھئی بوڑھوں کو بھی جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، روتی کیوں ہے، تو بھی جائے گی۔ اسی طرح حضرت علی کے ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے، اب یہ حضور کا مزاح ہے، دیکھیے حدود بھی کتنی اور بات بھی کتنی پر اثر۔ حضرت علی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنی شروع کر دی، کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھی، صحابہ کرام نے دیکھا، ان سب نے بھی حضرت علی کے سامنے گٹھلیاں رکھنی شروع کر دی۔ جب یہ ساری گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے جمع ہو گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ سوال کیا، فرمایا صحابہ بتاؤ زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی جس کے سامنے زیادہ گٹھلیاں ہوں گی اسی نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔ تو حضرت علی فوراً بولے، عرض کی نہیں یا رسول اللہ جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں زیادہ انہوں نے کھائی ہیں۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کا انداز تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے ہمارے مزاح میں، مغربی مزاح میں، دنیا کے مزاح میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں۔ یہ نئی چیز
جو دل میں ابھرتی ہے، آج آخری چیز عرض کر دوں کیونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں، تو آج آخری چیز عرض کر دوں۔ ہم بھی یہ واقعات پڑھتے ہیں، آپ نے بھی یہ واقعات سن لیے، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں بھی آ گئی، میرے ذہن میں بھی تھی، دیگر لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں، پر اس کے باوجود حضور کے اخلاق کا عکس ہم میں نظر نہیں آتا۔ حضور کے اخلاق کا عکس ہم میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں، واقعات بھی ہمارے علم میں، پھر بھی نہیں آتا۔ تو حضور کی دو سنتیں تھی، حضور کی سنت کے دو مراتب تھے اور سنت کی دو اقسام تھی۔ آج یہ نئی تعبیر دے رہا ہوں، سنت رسول کی نئی تعبیر دے رہا ہوں۔ ایک سنت ظاہر تھی حضور کی، ایک سنت ظاہر تھی، بھائی داڑھی رکھ لو، امامے باندھ لو، جبے پہن لو، یہ کیا تھا؟ سنت ظاہری تھی، یہ حضور کی سنت ظاہری تھی۔ اور خدا کی سنت ہے کہ وہ محبوب کی کسی ادا کو مٹنے نہیں دیتا، وہ کسی ادا کو مٹنے نہیں دیتا۔ تو یہ جو چاند کو چیرا تھا تھی تو یہ بھی سنت، یہ جو سورج کو پلٹا لیا تھا تھی تو یہ بھی سنت۔ اب یہ معجزات تھے لیکن یہ سنت تھی۔ اسی طرح اخلاق کا اعلیٰ ہونا باطن سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ سنت باطنی بھی تھی، یہ بھی حضور کی سنت باطنی تھی۔ تو جو سنت ظاہری تھی، داڑھی رکھنا، امامے باندھنا، جبے پہننا، مسواک کرنا، یہ سنت ظاہر ہر کسی کے حصے میں رکھ دی۔ اسے چاہے تو گناہگار کر لے، چاہے تو نیکوکار کر لے۔ اب جس نے داڑھی رکھی ہو اس بیچارے سے اگر گناہ ہو جائے تو ٹوٹ نہ پڑا کریں، اس سے اگر گناہ ہو جائے تو ٹوٹ نہ پڑا کریں۔ بھئی ایک سنت تو اس نے رکھی ہوئی ہے نا، یا پھر احتساب کر لیا کریں، تھوڑا سا احتساب کر لیا کریں، چلو یار یہ گناہ یہ کر رہا ہے، یہ برائی مجھ میں نہیں۔ جب برائی کا موازنہ ہو جائے پھر دیکھیں کہ اس میں بڑھتا کیا ہے، کہ اس کے چہرے پہ سنت ہے، میرے چہرے پہ وہ بھی نہیں۔ تو اس بڑھاوے کو دیکھ کر چپ کر جایا کریں۔ یہ ضمناً بات نکل آئی۔ تو سنت ظاہر ہر نیک بھی کر سکتا ہے، بد بھی کر سکتا ہے، اختیار۔ لیکن حضور کی سنت باطن، اخلاق کا اعلیٰ ہونا، اعلیٰ شرف کا ہونا، اعلیٰ ذرف کا ہونا، یہ فقط سنت باطن تھی، یہ صوفیاء کے حصے میں آئی، یہ صوفیاء کے سوا کسی کے نصیب میں نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تباہیوں کے بعد بالکل اسلام کا نام و نشان مٹانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے تھے، اور اسلام چھپ گیا تھا جنگلوں میں، غاروں میں، اور گھروں میں بند ہو گیا تھا، اور لوگ اپنا مسلمان ہونا ظاہر بھی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ایک صوفی جا رہا تھا، علامہ اقبال نے جو کہا نا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ وہ پاسباں مل رہے ہیں، وہ صوفی جا رہا تھا، تو بادشاہ ہلاکو خان کا پوتا آیا اور اس نے دیکھا مسلمان ہے، تو مسلمانوں کے خلاف چونکہ نفرت تھی، چونکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی، آج وہ لوگ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کے جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک شام میں ہم نے کون سے نقصان پہنچائے تھے جو ہم پر حملے کیے گئے، ان کا بھی جواب ہے، لیکن وہ ذرا یہ آئینہ بھی دیکھیں، ذرا اپنی تصویر بھی دیکھیں کہ دریائے دجلہ کو 3 دن خون کی ندی بنا کر بہانے والے وہی تھے، مسلم لوگوں کی لائبریریوں کو جلا کر 3 مہینوں تک ان کی کتابوں کو ضائع کرنے والے بھی یہ تھے۔ اپنا آئینہ بھی ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، اور جب ان سب کے باوجود ان کا مذہب دہشت گرد مذہب نہیں بنتا، ان کے عقیدے کے مطابق ان کا مذہب ان خامیوں کے باوجود بھی دہشت گرد مذہب
نہیں بنتا وہ اسلامک ٹیررزم. تو پھر اسلام کیوں دہشت گرد ہے؟ ٹیررزم is just terrorism. He has no religion, no culture, no country. They are criminal people. وہ ہر دور میں مجرم تھے، مجرم ہیں اور مجرم رہیں گے. ان کا اسلام سے نہ تب کوئی تعلق تھا، نہ آج کوئی تعلق ہے، نہ ان کے مذہب سے کوئی تعلق تھا، نہ آج کوئی تعلق ہے. ان کا مذہب فقط دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، بدعنوانی ہے، قتل و غارت گری ہے. اسلام کا مذہب اعلیٰ ذرفی ہے، احسار ہے، قربانی ہے. اسلام جھکنا سکھاتا ہے، دکھاتا ہے، کسی پر قربان ہونا سکھاتا ہے. پیغمبر اسلام اپنے آپ کو عرش کا مکی سمجھتے ہوئے فرشیوں کے یہ نخرے اس لیے برداشت کرتے تھے کہ لوگوں قیامت تک جو قدغن اسلام پر لگ سکتی ہے، میں محمد مصطفیٰ اپنے اخلاق سے آج سے دھوئے جا رہا ہوں. حضور نے ہر قسم کی قدغن کو دھو دیا. اور یہ صوفی جا رہے تھے، یہ صوفی جا رہے تھے جو حضور کی سنت کے حامل تھے. تو اس کے پوتے نے کہا، اس نے کہا کہ اسے ایسے قتل کر دوں، لوگ کیا کہیں گے، پہلے کوئی جواب بنا لیتا ہوں. تو جواب بنانے کے لیے اس نے کہا کہ اے صوفی، اے اللہ والے، یہ بتا کہ کیا تیری داڑھی افضل ہے، کیا تیری داڑھی افضل ہے یا میرے کتے کی دم، جو شکاری کتے ساتھ تھے، یا میرے کتے کی دم افضل ہے. اب داڑھی سنت رسول تھی، وہ بھی یہ جانتا تھا، کوئی ملا ہوتا تو پکڑ لیتا، تو نے گستاخی کر دی، گردن اڑاؤ. یہ پتہ نہیں اپنی اڑ جانی ہے. وہ یہی تو چاہتا تھا کہ یہ یوں کرے اور میں گردن اڑا دوں. تو کہا کہ اے بھائی، اس صوفی کا جواب سنیں جو علم ظاہر کا نہیں، علم باطن کا وارث تھا، اور حضور کی سنت باطنی کا وارث تھا. اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا بھائی، اگر تو یہ جن کی سنت ہے، جن کی یہ سنت ہے، اگر انہیں پسند آ گئی تو یہ داڑھی افضل، اور اگر انہوں نے دھتکار دیا تو تیرے کتے کی دم افضل. یہ جواب سن کر وہ قدموں میں گر پڑا، اور یہاں سے پھر خلافت عثمانیہ جاری ہوئی. اور اس خلافت عثمانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو دوستو، اس کعبے کو ہر وقت وہ صنم خانے سے پاسباں ملتے ہیں. میں دعوت فکر دیتا ہوں سب لوگوں کو کہ آؤ، یہ فاصلے پھر ختم کر دو، یہ سکولوں اور کالجز کا فیصلہ اور یہ مدرسوں کا فاصلہ یہ ختم کر دو. ایک دوسرے کے قریب آؤ، علم ظاہر اور علم باطن کے ماننے والے ملیں، علم جدید اور علم قدیم کے ماننے والے ملیں، اور یہ خضر بے بہا بن کر، یہ بحر بے قرار بن کر، یہ بہت بڑا سمندر بن کر، علمی محاذ پر، فکری محاذ پر، دینی محاذ پر، مذہبی محاذ پر، دنیاوی محاذ پر، ہر مقام پر عالم کفر اور مستشرقین کا مقابلہ کریں. اس کے سوا اہل سنت تو کیا، اسلام کا نام لینے والے تم جو ہو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اقبال نے دعوت فکر دی تھی کہ مسند اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اگر کوئی آدمی اپنے ایک مسلح اور منبر کو بچانے کے لیے دو گروہوں کو لڑا دے اور امت میں انتشار پھیلا دے، تو خدا کی قسم اس وقت جتنا اسلام کو نقصان اس آدمی نے دیا ہے، اتنا مستشرقین نے بھی نہیں دیا، اتنا غیر مسلموں نے بھی نہیں دیا. حضور کے اخلاق دیکھیں، اپنے ذہنوں میں کشادگی پیدا کریں، حضور کے احوال دیکھیں، اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کریں اور حضور کی سنت پر چلیں. چھوڑ دیں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا، چھوڑ دیں ان اپنے اپنے علاقے کے خداؤں کی پوجا. ان سارے بتوں کو ٹھکرا دو اور دامن مصطفیٰ کو اپنا لو. اقبال رہا تھا، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال حاضری کر رہے ہیں، گویا بچا کے دامن بتوں سے غبار راہ حجاز ہو جا.
مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، حضور کی سنت پر قربان ہو، حضور کے علم پر قربان ہو، اور دوسرے تیسرے کو آئیڈیل بنانے کی بجائے حضور کو آئیڈیل بنائے، خدا کے قسم امت مسلمہ اس عروج پر جائے گی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس شعر پر دین اسلام کو عظمت ملی سنت مصطفیٰ کے حضور علیہ السلام کے دین کو پھر سے جو عظمت ملی وہ سنت باطنی کی وجہ سے۔ لہذا تصوف کو اسلام سے باہر کرتانے والے اور اسلام کا حصہ نہ جاننے والے وہ بھی کان کھول کر سن لے، اگر آج تم مسلمان ہو تو صوفیاء کی وجہ سے، اگر صوفی نہ ہوتے تو تمہاری کب کی گردنیں اڑ چکی ہوتی، اور اگر تصوف نہ ہوتا تو اسلام کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ حضور کی شان یہ ہے، حضور سے پھر اسی سنت باطنی کو مانگتے ہیں۔ اس مظفر وارسی کے ان اشعار پر گفتگو کو ختم کروں گا، تھوڑے طویل ضرور ہوں گے، پر دیکھیے گا کہ اس نے کیسے حضور کی محبت، حضور کے اخلاق، حضور علیہ السلام کے احوال اور علم، ظاہر اور باطن، سائنس اور فکر سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ بتاتا ہوں۔ مظفر وارسی نے کہا تھا یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، ہائے ہائے، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ فکر و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر فخری تیرا گھن، خوشبو تیری جوے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی۔ غار میں خلوت ہوتی ہے اور یلغار میں قیادت ہوتی ہے، تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، شاہزور بھی، سالار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، شاہزور بھی، سالار بھی، خیر البشر رتبہ تیرا، ہائے ہائے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اور یہ جو سنت باطن انہوں نے مانگی تھی، اس شعر پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، پھر گدڑیوں کو لال دے، ہائے ہائے، ان گدڑیوں کو لال دے دے، یہ راہزن جو لباس خضر میں پھرتے ہیں ان سے نجات دے دے، پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا، اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔